إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بغضاء ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا دنیا کا کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے اندر نہ ہو. ہر پہلو کو انسانیت کے جسمانی لمحات کو اٹھا لیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو قرآن بھی رہنمائی فرماتا ہے, میرے نبی کا فرمان بھی بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے. اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ اگر بندہ گناہوں کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس بندے سے بیزار نہیں ہوتا بلکہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ بندے کا مقدمہ ایسا ہے اور بندے کا فیصلہ کچھ ایسا ہے کہ جب اس سے بندہ معافی طلب کرتا ہے تو وہ پہلے اپنے گلے شکوے شکایات ساری کی ساری کرتا ہے تو پھر جا کر اپنا گلہ دور کرتا ہے. مگر اللہ پاک کا نظام ایسے ہے کہ جب بندہ
بندہ اس رب رحمان کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کا نام لیتا ہے اور سجدے گر جاتا ہے تو اللہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ واستغفر اللہ ہے، یعنی ہم جب کسی کی غلطی کر بیٹھے تو بندہ لازمی یہ کہے گا تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، تمہیں زیب دیتا تھا، تمہاری شخصیت ایسی تھی، تم نے یہ کام کر دیا، تو جان بوجھ کے ایسا ہو، یعنی بندہ بڑا کچھ کہے گا، مگر رب بندوں سے ایسا نہیں ہے جس طرح بندوں کی عادت ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو رب کہتا ہے بس سب کچھ ہی ختم ہو گیا تیرا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، اور جھگڑو نہ ان پہ جو اپنی الذین یختانون انفسہم، جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں چاہتا، ان اللہ لا یحب من خوان، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغاباز گنہگار کو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے۔ آدمیوں سے اللہ اکبر، بند کمرہ ہو، چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہو، ہمیں اس کا بھی خطرہ لگتا ہے کہ یہ گناہ دیکھ لے گا، تو یعنی بند کمرہ ہو، کوئی بھی نہ دیکھے تو رب تو دیکھتا ہے۔ اسی کے بارے میں ہے کہ آدمی صغیرہ کے بعد گناہ کرے یا کبیرہ کرے، اللہ تو ہر جہاں پہ دیکھتا ہے۔ فاحشوا الصلاۃ اقتربوا الصلاۃ، جہاں مرضی انسان چلا جائے، اللہ بندے کے گناہ کہاں تک دیکھتا ہے۔ تو اللہ اسی کے بارے میں بھی فرما رہا ہے کہ بندوں سے چھپتا پھرے، بندوں سے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں بندوں کے اندر رسوا نہ ہو جاؤں، تو اللہ کہتا ہے کہ بندوں نے تیرا کیا کرنا ہے، رب تو میں ہوں تیرا، مجھ سے ڈر۔ جب مجھ سے ڈرے گا نا تو پھر میں تیرے لیے سارے راستے بھی ہموار کر دوں گا۔ جن لوگوں کی بناوٹی عزتیں ہوتی ہیں نا، بناوٹی، چند دنوں کے سکھوں کی خاطر عزتیں کمائی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کو جن کو کرسیوں پہ بٹھایا جاتا ہے بعد میں اٹھا کر بیٹھ دیا جاتا ہے، وہی لوگ ان کے ہاتھوں ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد وہ جوتے مار رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، سلام کر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ انہیں ہاتھ کڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں، جن انہیں اقتدار پہ بٹھایا جاتا ہے پھر اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ عزتیں ان کی چند ٹکوں کی اور چند سکھوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جو عزت یہاں سے ہوتی ہے نا، دل سے، وہ اللہ کے قرآن پڑھنے والوں کی یا نبی کا فرمان سنانے والوں کی۔ ہماری بھی عزت کرتا ہم کو نہ چودھری ہے نہ چودھریوں کے باہر ہیں، سادہ سے لوگ نہ غریب تو کا بس لوگ ہماری عزت کیوں کرتے ہیں؟ بس اس مسلح رسول کی وجہ ہے، یہ مسلح کی وجہ سے عزت ہے اور کوئی عزت نہیں ہے۔ تو جن کی پیسے کی وجہ سے عزت تھی وہ چند دنوں کے لیے ختم ہو جائے گی، تو جن کی عزت اللہ پاک نے حقیقت میں دی ہے نا قرآن کی برکت سے، اللہ اکبر، نماز کی برکت سے، دیگر معاملات کی برکت سے، تو وہ عزتیں ہمیشہ سلامت رہتی ہیں۔ اللہ ان کے پاس ہے، یبیتون ما لا یرضی من القول، جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں تو اللہ کو ناپسند ہے۔ یعنی اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے سے چھوٹی، چھوٹی سے چھوٹے، چھوٹے سے چھوٹی، چھوٹی سے بڑے اسرار پر، رموز پر اللہ
اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دی ہے، کیسے اطلاع دی؟ وہ ابو جہل راتوں رات بنا کے کوس ہو گیا، اوپر کانوں کا چھپر ڈال دیا کہ صبح یہاں سے رسول اللہ گزریں گے تو زمین پہ دوز ہو جائیں گے معاذ اللہ. تو بندوں کو کھڑا کر دیا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، جب محمد یہاں پہ معاذ اللہ گرے گا تو پھر اوپر سے مٹی پھینک گی. حضور علیہ السلام اٹھے تو اس نے خود ہی کہا تھا تم نے پھٹنا نہیں ہے، کوئی بھی کہی جائے. تقدیر کا فیصلہ کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام اٹھے، اللہ نے کہا ماحول راستہ بدل گیا، راستہ ہاتھ تبدیل کر کے ابو جہل بھول گیا اور لگے ادھر ہی چلا گیا. جب بھول کے اس راستے پہ گیا تو اوپر سے گزرنے لگا تو اوپر سے مٹی پھینک کے جایا مٹی. او میں جاہلانہ پیو جی، میں جاہلانہ پیو جی، میں کہ ہم تو جاہلانہ پیو ہی نہیں چلتا. اسے جیسے جیسے کھینچے تھے نا اس کو ویسے ویسے نیچے. پھر حضور آئے تو آقا اسلام کہتے کیا ہوا چاچا جی؟ کہ کیوں ڈگ پہ کی بنیا یہ کی کیتا ہے؟ کہنا کرنا کہ تیرے واسطے کٹے تو ادھر چلا گیا ڈگ پہ کیا دیکھے. جب گرا تو پھر حضور علیہ السلام نے خود نکالا اسے. نکالتے کہتے کہ مجھے پتا چل گیا کہ واقعی جادو ہے. جنہوں نے مانا ہوتا ہے دل سے رسول اللہ کو مان لیا ہے، حضور کا حسن دیکھ کے مان لیا. وہ ساری زندگی بے ایمان کا بے ایمان ہی رہا. لانتی بندہ ہونا دوسرے لانتے ملتی اس کام ہی لانتی والے کرتے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کا شکر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں رسول اللہ کے حسن کی بات کرتے ہیں. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کوئی رب کے محبوب کے حسن کا تذکرہ کرے، اس کے محبوب کے حسن کے جلووں کا تذکرہ کرے. اللہ اکبر. یعنی کہ حضور علیہ السلام کو ہر بات کی اطلاع ہوتی تھی، ہر بات کی اطلاع ہوتی تھی. اللہ کہتا تھا یہ جو کرتے ہیں نا تجویز کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں آپس کے اندر راز میں نیاز میں، اور منافق بن کے تیرے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ عرش کا بادشاہ بھی میرا محبوب ہے. کہ حضور جب معراج کی شب گئے نا تو فرشتوں کی آپس میں بحث ہو رہی تھی، تو میرے رب نے فرمایا محبوب ان کا فیصلہ بھی کر کے جانا، یہ کئی سالوں سے تیرے انتظار میں کھڑے. حضور وہاں سے گزرنے لگے تو پھر حضور نے فرشتوں کا فیصلہ بھی کر دیا، حضور پھر آگے چلے گئے. میرے رب نے فرمایا محبوب کئی سالوں سے ٹکٹکی لگا کے اس انتظار میں تھے، کب آئے گا رب کا محبوب ہمارا فیصلہ ہوگا. ہے اللہ اکبر. ایک شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے، اور یاد رکھنا جنت کا جو سب سے قیمتی حصہ ہے وہ دنیا کے اندر ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ میرے نبی کی ذات ہے، میرے نبی کی ذات ہے. حصہ کیسے کہ کل قیامت والے دن اللہ اپنے حصے کو ریاض الجنہ جسے کہا جاتا ہے حضور کے قبر اطہر کو اور اس حصے کو اٹھا لے گا. وہ دنیا میں تھے اٹھائے گا. یہ مسئلے بھی اٹھائی جائیں گے، یہ مسئلے قرب قیامت کی اٹھائی جائیں گی. یہ ظاہر نہیں ہوگی جہاں پہ نماز پڑھی جائے گی مسجد وہ ظاہر نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کا گھر ہے. یہ وکان اللہ بما یعملون محیطا. اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ ان کے کاموں کو کئی آباد ہوتے ہیں نا کیسے گھیرے ہوئے ہیں. کئی آباد کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی آمدن نہ 2 لاکھ روپے ہے. کتنے بندے کماتے ہیں؟ 3 بندے کما رہے ہیں. ہماری نا پوری بھی بہتی ہماری. آج کل ایسے ہوتا ہے. آج کل اچھا
بات ہے کو دو، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں کوئی نشکری بھی ہوتی ہے، نشکری تو ایک میں جانتا ہوں جس کو خود میں جانتا ہوں، اس صافی ہے وہ، اس کی 6 لاکھ سیلری ہے لاہور میں، میں بھی چینل پہ جاتا تھا، اس وقت کی بات کرتا ہوں، تو مجھے کہتا ہے کہ میری اتنی سیلری ہے، اب میں باہر جا رہا ہوں، میں کبھی بھی تنخواہ کی بات نہیں ہے، مجھے تو گزارا ہے پسند ہے۔ کئی احباب آ جاتے ہیں بیچارے اپنے غم سنانے کے لیے، دکھ بتانے کے لیے، گزارا نہیں ہو رہا، کوئی سکون نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں نہیں ہے، کہتے اتنا پیسہ بھی آتا پتہ نہیں چلتا کدھر لگتا ہے، ادھر آیا ہے، ادھر آیا ادھر چلا گیا، اچھا پیسے لوگ پیر رکھے ہو پھر ادھر آئے گا ادھر پڑ جائے گا، جانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کھار اللہ میں ماں یہاں معلوم وہی تھا، جو مرضی بندہ ہٹا سکتا ٹکی ڈوری سے پیسہ کما لے، کھڑا ہوتے ہی کھڑا جہاں پہ پہلے کھڑا ہوتا، ہاں وہ پیسہ جو حالات سے کمایا ہوتا ہے وہ یوں کر کے پھینک دو ختم ہی نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں جن لوگوں نے حرام کی پراپرٹیاں بنائی ہوتی ہے نا، وہ چند سال چلتے وہی ختم ہو جاتی ہے، جن کی حلال حصے کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ خاندان تک چلتی ہے۔ شادی میں ایک دکان تھی، میں نے وہ دیکھی چھوٹی سی ہے تقریباً بس اتنی سے جتنا ہمارا محراب ہے، تو 7 خاندان گزر گئے اس کے، وبا ایک برکت تھا اس کی دکان پہ، اور غازی رحمت شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گزار میں وہ صبح شام آتے دیا کرتا تھا، کہاں پہ؟ غازی رحمت شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گزار پر حاضری دیتا تھا، اللہ بڑی نکل جاتی ہے، بات یہی کرنا تھا کہ اللہ پاک کے کرو جتنے پیسے ہوتے تھے نا صبح کے وقت تو وہ لے جاتا، شام کو ایک حصہ غازی صاحب کی گزار پہ دیتا تھا، باقی حصہ اپنے گھر میں خرچ کرتا تھا، تو آپ اس نے نیت اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایسا نوازا کہ خاندانوں سے خاندان ہوتا، خاندانوں سے خاندان ہوتا۔ ہمارے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جب ان کا وصال ہوا تو ان کا اپنا مکان نہیں تھا، ضیاء الحق ان کے گھر میں کراچی ملنے کے لیے گیا، انہیں ملاقات کرنے کے لیے، تو مولوی صاحب کو اوپر رکھتے تھے، وقت کے ایم ایل اے اور حکومت کا بادشاہ وقت ضیاء چیف آف اسٹاف خود ملنے کے لیے گیا، تو کہتے ہیں نورانی صاحب کا گھر کہڑا ہے؟ کرنگی ٹاؤن، کہتے اوپر ہے، تو سیڑھیاں جو سیڑھیاں تھیں اور لکڑیاں تھیں اتنے جاتی ہیں وہ لگی اس طرح سے، آپ جب گئے تو سادہ سا گھر چھوٹا سا تھا، دیکھ کے پریشان ہو گئے، پھر آج کل کے سیاستدانوں کا آپ کے سامنے سنتے ہیں، یہ ہمارے قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ سے، آج کے دور میں یوں کہہ رہے استاد العلماء علامہ خان حسین رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ان کی جائیداد کیا پڑی تھی، صاحب کا گاؤں کے اندر ایک ہری تعلیم مسجد میں رہتے، تو بات یہ تھی کہ اللہ پاک نے گھیرے ہوئے، اللہ پاک نے جو بندہ مرضی کام کرے وہی کھڑا ہو گیا جہاں پہ پہلے تھا۔ ہاں جی، مثال کے طور پہ ایک بادشاہ نے اپنے، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑی سنائی ہوگا، بادشاہ سے اپنے بڑے غلام تھا، اس نے کہا کہ حضور مجھے پراپرٹی چاہیے، اس نے کہا جتنی میری شام تک پراپرٹی ختم ہو، سلطنت ہے جہاں جہاں تو چکر لگا لے گا وہ تیری ہو جائے گی۔ ہاں جی، ہمیں بھی کوئی کہہ دے سورہ کوٹ رہا کسی کاشرے کے پڑھ گیا ساری ہو جائے گی، تو جہاں سے شروع کیا اس نے کہ جاؤ، انہوں نے اثر غروب ہونے
مغرب کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تمہیں اس دائرے کے اندر ہونا. وہ بڑا بچہ پورا علاقہ اس میں چھان والا، یہاں بھی قدم آ جائے، یہاں بھی قدم آ جائے، یہاں بھی قدم آ جائے، یہاں بھی قدم آ جائے. نہ پانی پیا نہ روٹی کھائی کہ ساری عمر کھانی، آج بھاگ لوں ساری پراپرٹی میری ہو جائے. بڑی دور بھاگا، تھک گیا، ہار گیا. جب واپس آیا تو دائرے کے اندر جب آیا تو آدھے گر گیا تو مر گیا. آدھے گرا تو بادشاہ کہتا ہے، یہ کہتا تھا ساری میں اکٹھی کر رہا ہوں اے تیری. اصل میں یہی تیری ہے، اصل میں اس کے اندر سے چلا گیا. سادہ سی بات سمجھانی کہ اللہ کیسے گھیرتا ہے بندے کو. یہ دنیا کے پیچھے جتنا بندہ بھاگتا ہے نا، یہ دنیا آگے لگ کے بھاگتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا مردار کی طرح ہے، یہ کتے کی مانند ہے. جس کی زیادہ پرواہ کرتا ہے اللہ پاک جب کسی بندے سے بیدار ہوتا ہے اسے دنیا کا مال دے دیتا ہے. جس پہ راضی ہوتا ہے اگر مال ہو پھر اسے دین کی سمجھ ہو پھر سمجھو اب اس پہ رب راضی ہے. تو اللہ ایسے بندوں کو گھیرتا ہے. ہاں تم آؤ گیا زیادہ تم انو کے لیے یاد دنیا جو تم ہو سنتے ہو جو تم ہو. دنیا کی زندگی ان کی طرف سے جھگڑے تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا. اب میں یقین والے وکیل اللہ قیامت والے دن کا وکیل ہوگا. اور یا رسول جو آدمی کو برائی اپنی جان پہ ظلم کرے پھر اللہ سے بخشی مانگے، اللہ بخشنے والا ہے یار. سبحان اللہ. اللہ بخشنے ساڈے جن کرتوت ہے گئے سانوں لگتا تو نہیں اسی بخشی جاؤں مگر یہ کہ رب کی رحمت تھی، رب کی صحیح بات ہے، رب کی رحمت کا صدقہ ہی ہے. اللہ اکبر. یکسر اس منفی کا ما یکسی والا نفس. اے اگر بندہ سمجھ جائے گا جو گناہ کمائے اس کی کمائی اس کی جان پر پڑے. وقال اللہ علیم الحکیم. اللہ علم والا حکمت والا ہے. اللہ کہتا جو تو دنیا میں کمائے گا وہی تیرے سامنے آئے گا. اگر دنیا میں سامنے نہیں آئے تو تیرے پیچھے قبر میں آئے گا. قبر میں بھی رک گیا تو پھر حشر میں آئے گا. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے جس بندے نے مال زیادہ لوگوں کا کھایا ہوتا ہے اور ظلم کرتا ہے لوگوں پہ، تو جو کہتا ہے کہ بس میں حرام طریقے سے مال اکٹھا کروں، تو قبر کے اندر ایک ایسے صاحب کی ڈیوٹی ہے جو سنتا ہی نہیں ہے، کانوں سے بہرا ہوتا ہے، کانوں سے اس کا کام یہ ہے ڈاک مارنا. جب ایک ڈاک لگتا ہے تو بندہ 70 گز زمین کے اندر چلا جاتا ہے. یہ دنیا کی جتنی قبریں ہوتی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے چھوٹی سی ہے، تھلے پکی ہے قبر، اور جب اسے سزا اور جزا کا وقت آتا ہے تو پورا ایک میدان میں قبرستان کر دیتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. مرنا تو ہے ہی نہیں ہے، کوئی اور راستہ کوئی نہیں تھا. آپ یہ کوشش کرتے کسی بندے بچ جاتے ہیں. کوئی علاقہ ہوگا نا ایک بندہ ٹر جائے تو بچ جائے گا. جتنے بھی چودھری لوگ سے امیر ہے جنہیں پر پیٹا مارا سی ادھر بچا غریبا کو بڑا نہیں دینا چاہیے. غریبا ہو یہ تو شکر ہے کہ نا بھی اسے قبر سے جانا ہے. آیا میں یکسر خطیئت و اسم ثم یرمی به بریا وقد احتمل بہتان و اسم مبینا. اور جو کوئی خطا گناہ کمائے تو بیجر مشتاق نہیں جانتے ہوئے دوست بیجر مشتاق رہی میں میری اس کے ساتھ سلام بہت ہی جاننے والا تھا. تو برادری میں اس کی اولاد نہیں ہوئی. یہ منڈی میں جتنی عادتیں بھی ہیں اس کی اولاد نہیں ہوئی. تو اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی. کہتا جب میں مارا تو میرا اسپیکر چلان کرنا بس بیجر مشتاق مار گیا. اعلان کران آتے ہیں ایسے بندے نے نام دستے ہیں اصل بندہ بول جاتا ہے کہ مریا کون ہے. مریا میں ایک گل کرتے کہ دنیا میں کرنا تو کوئی آخر دے کرنا تو کہ مزہ ہے میرا نام ہی کر لے گا.
انسان کوئی خطا گناہ کمائے تو اس کے بے گناہ ثبوت دے، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ اے دو بندے سی رسول اللہ دے، انہاں دے بارے رفاع بن زید اور مالک بن ہاشم، اے یہودی سی، اے بڑے بےایمان سی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ ہر وقت منہ ٹیڑھا کرتے سی، کی کرتے سی؟ منہ نقلا اتارتے سی رسول اللہ۔ ہائے ہائے، پھر اللہ پاک نے کیسی سزا دیتی، ایک تو منہ ہی نہیں کرا دیتا، اس طرح کرتا بھائی منہ نیچے بڑے اللہ معاف فرمائے تو حضور نے فرمایا کن ایسے ہی ہوتا ہے، وہ مرد تک ہو گئے تو بس ہم بتاتے ہوتے ہیں کہ بس یہ سارا قرآن میرے نبی کی شان کا بس جائے جی بندہ سمجھے نا کہ قرآن میں ہے کیا ہے۔ رب بے محتاج ہے، سیدوں رب کو کوئی بندے کی ادا جو ہے نا رب کو فائدہ نہیں ہوتا، رب کو فائدہ، رب جس کو فائدہ ہو رب نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی چیز خریدتا ہوں تو میرے گھر والوں کو فائدہ ہے، بندے ہیں، رب ہو تو ہر چیز سے پاک ہے۔ رب کو یہ چیز بڑی پسند ہے، اس کے محبوب کا ذکر کیا۔ جہے بندے کو یہ پسند نہیں رہے گا وہ کہتا ہے رب کا ذکر کریے تو رب کو بندہ ہی پسند نہیں ہے، رب کو بندہ ہی اے قرآن ہے نا، سارا قرآن بنا پڑھنا تھی کبھی بھی کہہ سکتے حضرت صاحب قرآن کی آیت نہیں گئی، کیسی رب کی شان ہے، کیسی رب اپنے حبیب کا محبوب کا شان سن کے اللہ کہتا میں راضی ہوں۔ قرآن پاک چاہے کہ محبوب کے لیے اتنا دیں گے اتنا تو راضی ہو، تو راضی ہو گئے تو میں بھی راضی ہوں۔ کیوں شیر رضی اللہ عنہ کیوں ارشد صاحب پڑھو ذرا دو عالم کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہے کوئی تیرے سوا سہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی تیرے سوا سہارا یا رسول اللہ، لگا دو ہم کو کنارے سہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی تیرے سوا سہارا یا رسول اللہ، جتے ہونا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔
کسی کا محتاج نہ کر، اپنا ہی محتاج کر۔ یا مالک مولا ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والا بنا۔ اے مالک عزت و عبرو والی زندگی عطا فرما۔ بچوں کی عزت کی، جتنے بھی حباب آئے بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، بچے، نوجوان، اللہ سب کی خیر فرما۔ صلی